اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین آمین یا رب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اجعل ھذا لوجہک الکریم لا ریا فیہ ولا سمع۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا رب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کا 20واں پارہ سورۃ القصص ہم لوگوں نے مکمل کیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج سورۃ العنکبوت انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے۔ سورت کی پہلی آیت حروف مقطعات پر مبنی ہے۔ آیات کی کل تعداد 1 ہے، 69، اور سورت کا نام یہ سورت منسوب ہوئی آیت نمبر 41 میں آئی ہوئی ایک مثال سے، وہاں العنکبوت۔ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، مکڑی یا مکڑا جو بھی کہیں، اس کو عنکبوت کہتے ہیں عربی میں۔ زمان نزول پر اہل علم کے درمیان کچھ اختلافات ہیں، لیکن جو زیادہ صحیح بات نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سورت مکی ہے اور ہجرت حبشہ سے کچھ قبل نازل ہوئی ہے، واللہ عالم۔ ایک عمومی نظر اس سورت پر ڈالا جائے تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس سورت کی آیات ایمان والوں کے عزم و استقامت کو جلا بخشتی ہے، دوسری طرف مصائب سے گھبرا جانے والے ضعیف الایمان لوگوں کی ایمانی غیرت کو للکارتی ہے۔ کفار مکہ کی سرزنش بھی ہے کہ اگر وہ کفر پر اڑے رہے، ایمان لانے والوں پر ظلم و ستم ڈھاتے رہے تو ماضی میں ہلاک کی جانے والی قوموں کی طرح اپنے برے انجام کے منتظر رہیں۔ یہ سورت کی آیت نمبر 2 سے لے کے 13 یہ ایمان والوں کو منافقت سے ہوشیار کرتی ہے۔ مکے میں تو منافقت کا کوئی تصور نہیں تھا، لیکن مکے والوں کے ظلم و ستم، اپنے گھر والوں کے ظلم و ستم جو ایمان والوں پر کیے گئے، ان لوگوں کی حالت، ان لوگوں میں ایسے لوگ بھی شاید ہوں گے جو ایمان کی کیفیت میں متزلزل ہو گئے ہوں گے، اور انہیں یہ آیات انہیں اس کیفیت سے نکالنے میں کا ذریعہ بنتی ہیں۔ منافقت تو صحیح معنوں میں مدنی دور میں ظاہر ہوا کہ لوگ ایمان لائے، اور ایمان ہم لوگ پڑھ چکے ہیں مدنی دور، سورۃ النساء میں بھی پڑھا ہم لوگوں نے کیا کیفیت تھی۔ بہرحال پہلے ان آیات کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کچھ مزید بات کریں گے ان آیات کے بارے میں انشاءاللہ۔ ان آیات کو پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو اس دور سے باہر نکالیں جن میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ یہ آیات رہتی دنیا تک کے لیے ہیں۔ یہ آیات آج مجھے اور آپ کو مخاطب کر رہی ہیں، کل یہ آنے والے لوگوں کو مخاطب کریں گی۔ جو حقائق ان آیات میں بیان کیے گئے ہیں ان کو اپنے سامنے رکھا جائے اور خود اپنا موازنہ کیا جائے کہ آج میری کیا کیفیت ہے، میں کس طرف ہوں، میرا رخ کہاں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح سمجھنے کی قوت اور استطاعت عطا فرمائے۔ اکثر
ہوتا یہی ہے، ان آیات کو پڑھتے ہوئے ہم اس پرانے دور میں چلے جاتے ہیں، اس وقت میں جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آیات اس وقت مشرکین مکہ کے لیے یا ایمان والوں کے لیے ہیں. یہ ہم سب کے لیے ہیں. اس سورت کی پہلی آیت حروف مقطعات ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الف لام میم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. آیت نمبر 2، 1 اور 2. کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ایمان لائے اور پھر وہ آزمائے نہ جائیں گے؟ آیت نمبر 3 اور 4. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اور ہم نے ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے انہیں بھی آزمائش میں ڈالا تاکہ یہ بات واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے. یہاں پر ترجمہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جان لیں کہ کون ان میں سچا ہے اور کون ہے جو جھوٹا ہے. اللہ تعالیٰ کو جاننے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ تو ماضی، حال، مستقبل سب جانتے ہیں. اشارہ ہے تاکہ اس انسان کو پتہ لگ جائے، لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ کیا ہے، سچا ہے یا جھوٹا ہے اپنے ایمان میں. آیت نمبر 4. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. کیا ان لوگوں نے جو برائیاں کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، کیا ان لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ ہم سے آگے بڑھ جائیں گے، سبقت لے جائیں گے، یعنی اللہ کی ہدایات کی پر کو پیچھے چھوڑ دیں گے؟ کیا ہی برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں، جو یہ حکم لگاتے ہیں. آیت نمبر 4 تک جو چیز بالکل واضح ہو گئی ہمارے لیے کہ صرف ایمان کا دعویٰ کر لینا کہ جی ہم ایمان والے ہیں، یہ ہرگز کافی نہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں جتلا دیں گے، مجھے جتلا دیں گے کہ تم اپنے ایمان میں سچے ہو یا نہیں ہو. ایسے حالات پیدا ہوں گے، تمہیں خود پتہ لگ جائے گا کہ تمہارا ایمان کیا ہے، تم کتنا اللہ کی ہدایات پر عمل کرنے والے ہو. یہ پہلے بھی ہو چکا، آج بھی ہوگا، آئندہ بھی ہوتا رہے گا. آج ہمارے ساتھ بھی یہ کچھ ہے اور آئندہ آنے والوں کے لیے بھی ہے. اور آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اللہ کی باتوں کو وہ دبا دیں گے، اللہ کی ہدایات کو وہ دبا دیں گے، اللہ کی چلنے نہیں دیں گے، ان کی یہ سوچ حماقت پر مبنی ہے، بری ہے اور صحیح نہیں. اللہ کی بات ہمیشہ بلند ہو کر رہے گی. آیت نمبر 5 اور 6. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وہو السمیع العلیم. جسے امید ہے اللہ سے ملاقات کی تو بے شک اللہ کا مقرر کردہ وقت لازماً آ کے رہے گا. یعنی وہ ملاقات کا جو وقت ہے اللہ نے متعین کیا ہوا ہے وہ آ کر رہنے والا ہے. اور وہ یعنی اللہ سننے والے ہیں اور تمام باتوں کے سننے والے ہیں اور ہر بات کا علم رکھتے ہیں. مکمل طور پر اللہ کے علم میں ہے کہ یہ بات جو بھی. آیت نمبر 6. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. اور جو کوشش کر رہا ہے، کشمکش میں ہے یعنی اللہ کے لیے، اللہ کے راستے پر چلنے میں، تو یہ اس کی یہ کوشش اس کی اپنے نفس کے لیے ہے.
ان اللہ لغنی عن العالمین، اور اللہ تو غنی ہے، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں اب ان تمام جہانوں سے. یعنی یہ کوشش ہدایت پر چلنے کی، اللہ کے راستے پر جد و جہد کرنے کی، یہ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا. یہ خود اسی کے لیے ہے جو یہ کام کر رہا ہے. یہ آیت نمبر 6 تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش انسان کے دین کے اندازے پر ہوتی ہے، انسان کی استطاعت کے مطابق ہوتی ہے. جیسا وہ ہے اور جتنی استطاعت ہے اسی کے مطابق اس کی آزمائش ہوتی ہے. اور اس طرح دیکھا جائے تو سب سے بڑی، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء اور رسولوں کی ہوئی ہے، اس لیے کہ وہ دین پر پکے اور اللہ نے ان کے اندر استطاعت بھی، مضبوط استطاعت ان کے اندر عطا کی تھی. یہ مضمون ایمان کا اور ایمان کی آزمائش کا نیا نہیں. ہم لوگ سورۃ التوبہ میں بھی، سورۃ توبہ میں بھی، سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے اور تم آزمائے نہ جاؤ گے. یہ وہی مضمون ہے جو یہاں پر ہے، مکی دور میں اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے. ایک تابعی کا قول ہے کہ جہاد تلوار چلانے کا ہی نام نہیں، انسان نیکیوں کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور یہ جہاد ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ نیکیاں اللہ کے لیے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، کسی شخص کی نیکی، لیکن پھر بھی اللہ کی یہ مہربانی ہے کہ وہ نیکیوں پر بدلے دیتا ہے. 7 گنا سے لے کے 700 گنا برائیوں کو معاف فرما دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی قدر کرتا ہے، اور نیکیوں کا بدلہ اتنا دیتا ہے جبکہ برائی کا بدلہ اس کے برابر ہی ہوتا ہے. آیت نمبر 7. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح عمل کیے، جس سے مراد ایمان کے مطابق اللہ کی ہدایات کے مطابق عمل کیے، تو ہم لازماً ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ہم لازماً جزا دیں گے، بدلہ دیں گے بہترین اس سے جو وہ کیا کرتے تھے. یعنی جو بدلہ، جیسا میں نے کہا ابھی عرض کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بتائی کہ نیکی کا بدلہ 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک ہے، تو انہیں لازماً ہم بدلہ عطا فرمائیں گے کہیں اچھا. آیت نمبر 8. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. اور ہم نے وصیت کی ہے انسان کو کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اگر وہ تم سے جھگڑیں، تم کو تمہارے ساتھ کشمکش کریں، تمہیں مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ شرک کرو، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ، اور اس بات کا جس کا تمہیں کوئی علم نہیں. فَلَا تُطِعْهُمَا. تو ان کی بات نہ مانو. اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ. میری طرف تم سب کا لوٹنا ہے. وَنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. تو ہم آگاہ کر دیں گے جو کچھ تم کرتے رہے ہو. آیت نمبر 8. قرآن میں کئی مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد، اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کے بعد ماں باپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کو فرض قرار دیا ہے. پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، سورۃ النساء میں بھی، سورہ بنی اسرائیل میں بھی،
اور بھی شاید مقامات ہوں گے جہاں ہم لوگوں نے یہ باتیں پڑھی ہیں. ان کے سامنے اف تک نہ کرو، ان کے سامنے اپنے کاندھوں کو جھکا کے رکھو. یہ ماں باپ کا مقام ہے، کیوں نہ ہو. ماں باپ کے احسانات بے شمار ہیں. اگر ماں باپ تمہارا خیال یا میرا خیال نہیں کرتے، آج ہم اس حال میں نہیں ہوتے جس حال میں ہم ہیں. یہ سب کچھ تو میرے ماں باپ کی پرورش کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر ویسے ہی رحم فرمائے جیسے کہ انہوں نے ہماری پرورش کی اور ہماری رہنمائی فرمائی. یا رب العالمین، آمین یا رب. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. لیکن جب ماں باپ کوئی ایسی بات کریں جو انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی اپنی جہالت میں یا کسی اور وجہ سے، کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بھی بنا لو، دوسرے الہوں کو بھی تسلیم کرو، تو ان کی بات مت مانو. لیکن یہ بھی بہترین اخلاق کے ساتھ ہوگا، کیونکہ جانا تو ہم سب کو لوٹ کے اللہ ہی کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت ہمیں جتا دیں گے کہ ہم کیا کچھ کرتے رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان خطاؤں کو معاف فرمائے جو ہم لوگوں نے اپنے والدین کے ساتھ کی ہے یا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرمائے اور ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ ویسے ہی سلوک کریں جیسے کہ اللہ نے وصیت کی ہے. یہاں پر ایک بات نوٹ کریں، میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، یہ قرآنی آیات اللہ تعالیٰ کہیں وصیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کہیں معاوضہ یعنی کیا خیر خواہی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اپنی آیات، اپنے حکم جو نازل فرما رہے ہیں، یہ اس لیے کہ اللہ کا حکم ایک بار کسی چیز کا ہو تو وہ چیز اسی طرح ہوگی جیسے اللہ کا حکم ہے. اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اب وہ اس اختیار جو اللہ کی وصیت کو یا اللہ کی نصیحت کو وہ اپنا دل و جان سے قبول کر لے، یہی تو ایمان ہے، تو اسے اس کا اجر ملے گا، اس کے لیے یہ حکم ہے. لیکن جو نہیں مانتے، اللہ کی کتاب کی بات کو نہیں مانتے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے لیے یہ صرف وصیت ہے اور نصیحت ہے. یہ مکی دور میں ایسے واقعات گزر چکے ہیں. ایک صحابی کے ساتھ کہ ان کی ماں نے کھانے سے انکار کر دیا کہ جب تک میرا بیٹا میری بات نہیں مانے گا، دوسرے الہوں کو تسلیم نہیں کرے گا، تو میں کھانا پینا میں نے نہیں کھانا، نہ پینا ہے. یہ ایسا واقعہ گزر چکا ہے. لیکن ظاہر ہے مکے کے دور میں جس نے ایمان قبول کیا، وہ تو ان کا ایمان، وہ اس کا ایمان، اس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے. وہ جانتے تھے کہ ایمان لانے کے بعد ان پر کیا مصیبتیں آنے والی ہیں، گھر والوں کی طرف سے اور اہل خاندان والوں کی طرف سے. لیکن سب کچھ جاننے کے بعد انہوں نے ایمان قبول کیا. ہم لوگ جانتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. غلام تھے، کیا ظلم نہیں کیا گیا ان پر کہ وہ پلٹ آئیں اپنے ایمان سے، دوسرے الہوں کو بھی تسلیم کر لیں. لیکن وہ عہد کرتے رہے ان تمام تکالیف میں جو ان پر کی گئی، اور شدید تکالیف کی گئی. تو یہ ان لوگوں کا معاملہ تھا جو مکے میں ایمان لائے ہیں. آیت نمبر 9 پھر ایک بار وہی بات دہرائی جا رہی ہے دوسرے انداز میں جو آیت نمبر 7 میں ہم لوگوں نے پڑھی. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے مطابق عمل کیا. لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم انہیں لازماً داخل کریں گے صالحین لوگوں میں سے، ان لوگوں میں سے جو نیکوکار تھے ان میں داخل کریں گے. یہ آیت نمبر 9 تھی. آیت نمبر 10 اور 11 یہ وہ آیات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے منافقت سے، اور منافقت کیا ہوتا ہے یہاں سے یہ بات سمجھ میں بھی آ جائے گی کہ منافقت کیا چیز ہے. منافقت تو
ایمان کی جڑ کو جڑ سے کاٹ دینے والی شے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں ہم لوگ آیت نمبر 8-9 کہ جو لوگ ایسے لوگ ہیں انسانوں میں سے جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور وہ ایمان نہیں لائے۔ ہاں، یہ ایمان کو جڑ سے کاٹ دینے والی شے ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس سے متعارف کرا رہے ہیں، ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے مکے کے دور میں۔ ان میں سے شاید ہی کسی کا یہ معاملہ ہو، واللہ عالم، لیکن یقیناً ان کا ایمان پہاڑ کی طرح تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ۔ اور لوگوں میں وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اور جب انہیں اذیت دی گئی اللہ کے راستے میں تو انہوں نے اس فتنے کو، اس آزمائش کو اللہ کا عذاب کی طرح تصور کیا۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ۔ اور اگر جب آ جائے اللہ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے مدد، آپ کے رب کی طرف سے مدد، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، اس وقت یہ لوگ کہیں گے، ایسے لوگ، کہ بے شک ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کیا اور نہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے سینوں میں کیا ہے، دنیا والوں کے سینوں میں کیا ہے، کیا یہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتے؟ آیت نمبر 11۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیں گے، ظاہر کر کے چھوڑیں گے ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، اور انہیں بھی جو منافق ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو واضح کر دیں گے، سبوں کو معلوم ہو جائے گا۔ یہ آیت نمبر 11۔ جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ ان میں سے شاید ہی کوئی ہو، ممکن ہے کسی کے دل میں یہ خیال آیا ہو، واللہ عالم، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں وقت سے پہلے ہی ہوشیار کر دیا کہ یہ منافقت کا راستہ، اور وہ کیا ہے، یہ دوہری چال، ہاں، کہ اللہ کے لوگوں کی دی ہوئی اذیت سے کو اللہ کی طرف سے کا عذاب سمجھ لیا، اور جب مدد آئی اللہ کی تو ایمان والوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ تو سینوں کا حال جانتے ہیں۔ منافق کا لفظ نفق سے نکلا ہے، نون فی قاف۔ نفق کہتے ہیں ایسے جگہ کے، ایسے یوں سمجھیں، آج نفق کہتے ہیں ہمارے یہاں انڈر پاس کو، عربی میں انڈر پاس اس کو نفق کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک طرف سے داخل ہونے کا راستہ ہے تو دوسری طرف سے نکل جانے کا راستہ ہے۔ ایک طرف سے گاڑی داخل ہوتی ہے اور دوسری طرف سے نکل جاتی ہے۔ یہ دو منہا، یہ بعض جانور، بعض حشرات الارض اپنا بل اسی طرح بناتے ہیں کہ ایک دو راستے رکھتے ہیں کہ اگر ایک طرف سے خطرہ آئے تو دوسری طرف نکل جائیں گے۔ یہ وہیں سے آیا ہے۔ یہ منافقت در حقیقت یہی وہ روش ہے، ہاں، جس کو منافقت کہا گیا۔ اللہ کے لیے تو یکسو ہونا ہے، خواہ جیسے بھی حالات ہوں، اپنے مقام پر کھڑے رہنا ہے، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کو پر قائم رہنا ہے۔ اگر اس سے مڑ گئے نافرمانی کی طرف تو یہی تو دوسرا راستہ اختیار کرنا ہے، اور اسی کا نام منافقت ہے۔ اللہ رب العزت تمام ایمان والوں کو اس منافقت کی روش سے بچائے رکھیں۔ آج یہ اتنا عام نظر آتا ہے کہ خوف محسوس ہوتا ہے کہیں اللہ تعالیٰ اپنی سزا کا اعلان نہ کر دیں۔ ہم اپنی آپ کو دیکھتے ہیں، اپنی قوم کو دیکھتے ہیں۔ منافق کی پہچان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ پورا نہ کرے،
امانت ہو تو امانت میں خیانت کرے، اور جب اسے سوال کیا جائے تو جھگڑے پہ اتر آئے۔ یہ تمام خصوصیات آج ہم مسلمانوں کے لوگوں میں ہیں، الا ماشاء اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے یا رب العالمین، اس بات کی سمجھ عطا فرمائے کہ صرف ایمان کا دعویٰ کرنا کافی نہیں، اللہ تعالی لازماً آزمائش میں ڈالیں گے، اور پھر اس وقت پتہ لگ جاتا ہے کہ کون کیا ہے۔ سورۃ الحج میں ہم لوگ ایک آیت پڑھ چکے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ۔ لوگوں میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، کنارے کنارے، جب تک آسانی ہے کرتے ہیں، جب آسانی نہیں، مشکل آتی ہے تو اللہ کی نافرمانی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ دنیا بھی گیا، آخرت بھی گئی۔ یہ منافقت کی روش اللہ نے قرآن میں بار بار اس کی طرف سے اشارہ کیا ہے، بار بار اس کی وضاحت کی ہے۔ قرآن کا پڑھنے والا، اب تک تو ہم لوگ جتنا قرآن پڑھ چکے ہیں، ہم لوگوں کو اچھی طرح یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آیت نمبر 12 اور 13 ایک اور صورتحال تھی جو مکے والوں کو، ایمان لانے والوں کو سو درپیش تھی مکے میں، اور آج بھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ۔ اور کہا ان لوگوں نے جو ایمان نہیں لائے تھے، اللہ کے نافرمانیاں کرنے والے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ایمان والوں سے کہ میری پیروی کرو، میری بات مانو، جس راستے پر ہم چل رہے ہیں اس راستے پر چلو، ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اور وہ نہیں ہیں اٹھانے والے ان لوگوں کی خطاؤں کا بوجھ کچھ بھی، بے شک وہ لوگ تو جھوٹے ہیں۔ اس وقت مکے میں ماں باپ اور دوسرے دوست احباب ایسے ایمان والوں کے تھے جو انہیں واپس اس پرانے راستے پر لانا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ چلو اگر یہ خطا ہے تو اس کے بوجھ اگر اللہ نے جو سزا ہوگی وہ ہم برداشت کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ کسی کا بوجھ اٹھانے والے نہیں۔ آج بھی ایسے معاملات پیش آتے ہیں، چل یار چل فلاں جگہ چل، ہاں چل، اگر اللہ گناہ ہوگا تو چل، یہ گناہ کا بوجھ مجھ پر ہوگا، ایسی باتیں کہنے والے آج بھی ہیں۔ یا تو ناسمجھی میں کہتے ہیں یا واللہ عالم۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 13 وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ۔ وہ لازماً اٹھائیں گے اب بوجھ، کس چیز کا؟ اپنے گناہوں کا، اور اس بوجھ کے ساتھ دوسرے بوجھ، کس چیز کا؟ نافرمانیوں کا۔ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور ان سے لازماً پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ وہ جو یہ باتیں اپنی طرف سے کہہ رہے تھے، ان سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ یہ جو تم دنیا میں یہ باتیں کہا کرتے تھے، کس بنیاد پر کہا کرتے تھے، ان سے لازماً سوال کیا جائے گا۔ یہ آیت نمبر 13 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے ہم سب واقف ہیں کہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا، جو ہدایت کی طرف لوگوں کو دعوت دے، قیامت تک جو لوگ بھی اس کی ہدایت پر چلیں گے، ان سب کو جتنا ثواب ہوگا اتنا ہی اس ایک کو ہوگا جس نے ہدایت کی طرف پہلا قدم لوگوں کے لیے بڑھانے کے لیے لوگوں کو دعوت دی۔ لیکن ان کے ثوابوں میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی، یعنی لوگوں کو ان کا اپنا ثواب ملے گا، اور ان سب کا اجتماعی ثواب اس شخص کو ملے گا جو ہدایت کی طرف جس نے دعوت دی تھی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جس نے برائی پھیلائی، اس پر جو بھی عمل پیرا ہوں، ان سب کو جتنا گناہ ہوگا اتنا ہی اس ایک کو ہوگا، لیکن ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کا وہ بیٹا جس نے اپنے بھائی کو ناحق قتل کر دیا تھا، اس پر اس خون کا بوال تو ہے ہی، لیکن ناحق قتل کیے جانے والے ہر اس شخص قاتل کا وبال اس پر ہوگا۔
کیونکہ اس نے ناحق قتل کرنے کی روایت ڈالی۔ یہ واقعہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں پیچھے سورۃ المائدہ میں۔ ایک اور روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ظلم سے بچو، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے مجھے اپنی عزت کی قسم، اپنے جلال کی قسم، آج ایک ظلم کو بھی میں نہ چھوڑوں گا۔ پھر ایک پکارنے والا پکارے گا کہ فلاں فلاں کہاں ہیں؟ وہ آئے گا اور پہاڑ کے برابر نیکیاں اس کے ساتھ ہوں گی، یہاں تک کہ محل محشر کی نگاہیں ان کی طرف اٹھنے لگیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ پھر ایک پکارنے والا آپ پکارے گا، اس کی طرف کسی کا کوئی حق ہو، اس نے کسی پر ظلم کیا ہو، وہ آ جائے اپنا بدلہ لے لے۔ اب لوگ ادھر ادھر سے نکل کر سامنے آئیں گے اور اسے گھیر کر اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے ان بندوں کو ان کے حق دلواؤ۔ فرشتے فرمائیں گے کیسے دلوائیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کی نیکیاں لو، انہیں دو۔ چنانچہ یہی کیا جائے گا یہاں تک کہ ایک نیکی بھی باقی نہیں رہے گی، اور ابھی تک بعض مظلوم اپنا حق لینے کے لیے باقی رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ انہیں بھی بدلہ دو۔ فرشتے کہیں گے اب تو اس کے پاس ایک نیکی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ ان لوگوں کے گناہ اس پر لا دو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھبرا کے اسی آیت کی تلاوت فرمائی، وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ۔ ایک صحابہ کو ہدایت دیتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا قیامت کے دن مومن کی تمام کوششوں سے سوال کیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کے آنکھوں کے سرمے اور اس کے مٹی کے گوننے سے بھی دیکھو، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن کوئی اور تمہاری نیکیاں لے جائے۔ یہ وہ بات ہے جس کی طرف میں نے پچھلی نشست میں بھی اشارہ کیا تھا کہ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے جو گناہ فرائض میں جو ہوتا رہا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن لوگوں کے ساتھ کی ہوئی زیادتیاں اور ظلم وہ معاف نہیں ہوتی، وہ لوگوں کو ہی معاف کرنی ہے۔ ان سے معافی طلب کی جائے تبھی وہ معاف ہوتا ہے۔ اسی کا ذکر اس حدیث میں واضح طور پر سامنے آ گیا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کے لیے اللہ سے سچی توبہ کریں، توبۃ النصوح، اور اپنے ان بھائیوں سے بھی جن کے ساتھ ہم نے ظلم اور زیادتیاں کی ہیں، ان کی بھی جن کی غیبتیں ہم نے کی ہیں ان سے بھی معافی طلب کرنا چاہیے۔ یہ بھی ظلم ہے۔ غیبت کی مثال اللہ تعالیٰ نے آگے پڑھیں گے ہم لوگ، اللہ رب العزت نے فرمائی ایسا ہی ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ استغفر اللہ یا رب العالمین۔ ہم سب کو آخرت کے اس دن کی تیاری کرنی چاہیے پورے خلوص نیتی کے ساتھ اپنی کامیابی کے لیے۔ اگر ہم اس سے لاپرواہی آج برتیں گے تو اس دن بھگتنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی مصیبت سے ہم سب کو محفوظ رکھیں، تمام ایمان والوں کو محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو اس کی سمجھ اور بوجھ عطا فرمائے یا رب العالمین۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ آیت نمبر 13 تک جی ہاں، یہ آیات پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک عمومی بات جو میں نے کرنی ہے وہ یہ کہ یہ جیسا میں نے پہلے عرض کر دیا کہ یہ صرف مکے والوں کی بات نہیں، اس وقت کے لوگوں کی بات نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لائے تھے، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ اور ان لوگوں کے سامنے جو مصیبتیں کھڑی ہوئیں اس کا بھی ذکر آ چکا ہے۔ گھر والوں نے کس طرح کھانا پینا چھوڑ دیا، ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، لیکن کیا تھا؟ ہدایت ہے یہ کہ ان کی بات نہ مانو، جبکہ ماں باپ کا مقام اللہ کے بعد سب سے بڑا ہے انسانوں میں۔
یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ تمہاری خطاؤں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے، یہ ایسے تمام لوگ جھوٹے ہیں، ان کے چکروں میں نہ آؤ، اپنے آپ کو اللہ کی ہدایت پر گامزن رکھو۔ یہ جھوٹ، اس جھوٹ کا جواب وہ دیں گے آخرت کے دن۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے یا رب العالمین، اور ہم سب کو منافقت سے بچائیں۔ جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ نفاق یعنی منافقت، ہپوکریسی، ایمان کی جڑ سے کاٹ دینے والی شے ہے۔ ہم ایمان کا دعویٰ کرتے پھریں اور اللہ کی نظر میں ہمارا ایمان بے وقت ہو، یہ ہے منافقت کی حالت، منافقوں کی حالت۔ دنیا میں تو ہمیں کسی کو منافق کہنے کا حق نہیں، اس کی منافقت ظاہر ہو جانے کے باوجود ہمیں نہیں کہنا چاہیے کہ تم منافق ہو، ہاں، ہمیں اس سے روکا گیا ہے۔ لیکن اللہ کی نظر میں جو ہے وہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی نظر میں اپنے تمام ایمان کے دعووں کے باوجود بے ایمان ہے۔ یہ قرآن ہی ہے جو لوگوں کو ہدایت کی طرف لے جانے والا ہے۔ قرآن کے سوا دوسری کوئی شے نہیں ہے۔ جب تک کہ انسان قرآن کو نہیں پکڑے گا، قرآنی آیات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا، اللہ کی ہدایات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی سیدھے راستے پر نہیں آ سکتا۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 85 میں جو اس طرح شروع ہوتی ہے، ہم لوگوں نے پڑھا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک ہم نے قرآن کو فرض کیا ہے تم پر، تاکہ تمہیں لوٹائیں اس جگہ جو لوٹانے کی جگہ ہے۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ جنت ہے، اس جگہ لوٹائیں۔ تو یہ قرآن ہی ہے جو لوگوں کو اس جگہ پر لوٹائے گا جس کو اللہ کی رحمت اور مغفرت کی جگہ اور وہ ہے۔ ان کے لیے قرآن فرض ہے، قرآنی احکامات فرض ہیں، قرآنی ہدایات فرض ہیں، قرآنی نصیحتیں فرض ہیں، قرآنی وصیتیں فرض ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا ہی بنائے یا رب العالمین، آمین یا رب۔ میں آیت نمبر 13 پر رکتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہم وسلم علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا رب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔